اختتام سورۃ الصوات کی 45 نمبر آیت پر ہوا تھا، لیکن یہاں سے پہلے ایوب علیہ السلام کا وہ واقعہ چل رہا تھا جس میں اللہ پاک نے ان کو ان کی جو انہوں نے قسم اٹھائی تھی اس کے اوپر اللہ پاک نے ان کو تدبیر بتائی کہ اپنے ہاتھ میں تنکے لیں اور اس کو ضرب کریں اپنی بیوی کو، یعنی کہ تو خیر یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، اور یاد کیجئے ہمارے جو غلام تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ پہلے بیٹے کا اس میں ذکر نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کا آگے وہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں جو ان کے دوسرے بیٹے جو میسارہ سے ہوئے تھے اسحاق علیہ السلام، اور جو پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا ذکر ہے کہ وہ تھے ہاتھوں والے اور نظروں والے، یعنی کہ ان کو اللہ پاک نے اچھی بصارت بھی دی تھی، یعنی کہ حق کو دیکھتے تھے، اور اللہ پاک کے حکم سے مطلب اللہ پاک نے ان کو قوت بھی دی تھی کہ مطلب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام کو کہ اس سدوم اور عمورہ کی جو بستیاں تھیں وہاں جب حملہ آور ہوئے کچھ بادشاہ مل کر، تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو وغیرہ کو سب کو بندی بنا کر لے کر جا رہے تھے۔ جس وقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا، چونکہ وہ دوسرے علاقے میں تھے جب یہ علیحدہ ہو چکے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام ان کی مدد کے لیے پہنچے، اور وہاں پھر انہوں نے وہ مطلب جنگ کی اور ان سے وہ جیتے اور واپس لیا حضرت لوط علیہ السلام کو۔ اور وہ پہلی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو اللہ کا حصہ ہے جس کو مطلب ہم مال فے کہتے ہیں وہ نکالا۔ تو اس لیے ہم کو اللہ پاک نے قرآن میں بھی فرمایا اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ملت ابراہیمی کی جو ہے پیروی کیجیے۔ تو لہٰذا یہی بات مطلب وہ اس لیے قوت والے بھی تھے۔ تو فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یعنی کہ بے شک ہم نے خالص کر لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اب یاد دہانی کے لیے اصل گھر کی، یعنی کہ وہ اپنے اس اصل گھر کی یاد میں، یعنی کہ وہ آخرت میں اس میں مگن رہتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، اور یقیناً بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے میں سے ہیں اور نیک تھے، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کی اس نیکی کا قرآن میں ہی بیان فرما دیا کہ ان کا شمار کن میں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یاد کیجئے اس میں ذکر کیجئے اس میں اسماعیل علیہ السلام کا اور یسع، یہ یسع کے بارے میں آتا ہے کہ زیادہ تر یہ جو شعیب علیہ السلام کی بستیاں تھیں ان کی طرف، اور جو ذی الکفل کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ یہ جو تھے وہ گودم بدھ، یعنی کہ جن کو چائنس آپ نے دیکھا ہوگا پوجتے ہیں گودم بدھ، یہ جو شہزادے تھے ان کی کچھ ہسٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک بادشاہ کے بیٹے تھے اور ان کے بیوی بھی تھی اور بچہ بھی تھا، لیکن انہوں نے دنیا میں دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ بہت دکھی ہیں اور ان کو خدا کی اتنی پہچان نہیں تھی کہ اللہ کون ہے، یہ جو ان کی ہسٹری میں آتا ہے، تو وہ اپنا ملک اور اپنا گھر بار چھوڑ کر اس غم میں کہ یہ کیا ہے، آخر دنیا کیا ہے، کدھر ہم جا رہے ہیں، حقیقت کیا ہے، تو اسی غم میں اسی کشمکش میں وہ دنیا سے الگ ہو کر چلے گئے اور ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے، اور وہاں پھر ان کو اللہ پاک کی طرف سے یہ مطلب جو بعض مطلب ان کی ہسٹریوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے کچھ اشارہ ہوا یا وحی ہوئی، تو پھر واپس بھی پھر وہ آئے اور انہوں نے توحید کی دعوت پھر لوگوں کو دی، یعنی کہ اللہ ایک کی دعوت انہوں نے لوگوں میں بیان کی۔ تو یہ ان کا کچھ قصہ ہے تھوڑا بہت، تو فرمایا اور بے شک یہ نیک لوگ تھے۔ ھذا ذکر وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ،
حسن معابن، یعنی کہ یہ تو نصیحت ہے، اور بے شک جو پرہیزگار ہیں البتہ ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ یہ دیکھیں قرآن میں جنت کا جو وعدہ کیا گیا یہ پرہیزگاروں سے کیا گیا. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے دوست کون ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ کے اولیاء دوست وہ ہیں جن میں نہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہیں. وہ کون ہیں؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگاری کرتے ہیں. یہ تو ہو گئے یعنی کہ پرہیزگاری کرنے والے اللہ کے دوست ہو گئے. دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں عزت والے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی نظر میں عزت والے تم میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یہ بھی بات یعنی کہ دوسرا پرہیزگار بھی اللہ کی نظر میں عزت والا بھی پرہیزگار ہے. تیسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. یعنی کہ یہ قرآن بھی جو ہدایت ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے. تو یہاں بھی فرما دیا کہ جو متقی جو پرہیزگار ہیں انہیں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. لہذا قیامت میں جنت کا ملنا یہ ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی جو کی تو پرہیزگاری کے اوپر قائم ہے. تو فرمایا جنات عدن مفتحات لهم الابواب. یعنی کہ ان کے لیے باغات ہیں ہمیشگی کے، یعنی کہ ہمیشہ کے رہنے کے باغ ہیں، کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے دروازے ان کے. یعنی کہ وہ جب جائیں گے ان کے لیے اللہ پاک نے ان کی اتنی بڑی مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے ان کے لیے. تو فرمایا متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب. تو وہ یعنی کہ اس میں تکیے لگائے ہوئے بیٹھیے. دیکھیں ابھی وہاں کا حالات وہ جو اس وقت ہوگا ان متقیوں کے جو انعامات ہیں اور جو جنت کے حالات ہیں وہ اللہ پاک یہاں بیان کر رہے ہیں کہ یعنی کہ وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں، اور وہ طلب کر رہے ہوں گے اس میں سے پھل اور ہر طرح کی اور مشروب، یعنی کہ جو پینے کی چیزیں ہیں وہ وہاں طلب کر رہے ہوں گے. اور ان کے لیے دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ ان کے وہ ہوں گے ساتھ ان کے مطلب وہ جو ان کو سرونٹ ہوں گے جو ان کو مطلب دے رہے ہوں گے. وَعِندَهُمْ قَاصِرَةُ الطَّرْفِ أَطْرَابٌ. اور ان کے پاس ہوں گی نیچی رکھنے والیاں نگاہوں کو، یعنی کہ ہم عمر، یعنی کہ ان کی ہم عمر عورتیں اور ان جو نیچی نگاہیں رکھنے والی ہیں یہ انہی کے لیے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں اللہ پاک کی پرہیزگاری کے اوپر کام، اللہ پاک نے ان کے لیے انعام میں وہ رکھا ہے. دیکھیں نا، عورت کو اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا کیا، تو جو دنیا میں عورتیں ہیں ان کے لیے بھی وہاں اچھے مقام اللہ پاک نے بیان فرمائے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو مرد کے لیے جو کریں گے، تو چونکہ مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا تو اللہ پاک نے یہ انعام اور اس کا ایکسٹرا رکھا ہوا کہ وہاں اس کے لیے یعنی کہ یہ باپردہ عورتیں جو خیموں میں مستور ہیں. اللہ پاک نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام. جو حوریں ہیں جو مقیم ہیں خیموں میں، ان کو کسی جن اور انسان نے نہیں دیکھا. سورہ رحمان میں یہ آئے گا بات. تو خیر، تو یہ ان کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے متقی بندے ہیں. ھذا ما توعدون لیوم الحساب. یہ ہے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے تم سے اس حساب والے دن کا، یعنی کہ حساب والے دن میں آپ کو یہ ملے گی اگر آپ پرہیزگاری کے اوپر کامل رہے. اگر آپ نے اس دنیا میں اسٹرگل کی اللہ کے لیے سوچتے رہے، دنیا کو پیچھے کرتے رہے، اللہ کی چاہت میں لگے رہے، تو انشاءاللہ آپ کو پھر وہ ہمیشگی کی وہ زندگی ملے گی جس میں ہر طرح کی آرائش ہے. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد. بے شک یہ البتہ رزق ہے ہمارا، نہیں ہے اس کے لیے کبھی بھی ختم ہونا، یعنی کہ وہ ہمیشگی کا وہ ہوگا. یہ دنیا کا یہ عارضی کا وقت ہے. اس عارضی وقت میں ایک بندے کی عمر یہ بھی ہو سکتی ہے 1 سال، یعنی کہ 1 دن بھی ہو سکتی ہے، پیدا ہوا ہے مر گیا. اس طرح بھی ہو سکتا ہے 100 سال 200 سال 300 سال، لیکن لاسٹ میں پھر بھی موت ہے. آج کل جو زندگیاں چل رہی ہیں زیادہ سے زیادہ 70-80 سال کے قریب بندے مر جاتے ہیں. تو یعنی کہ یہ زندگی ایک تھوڑا سا چھوٹا سا مقام ہے، اصل وہ ہے. تو جس نے وہ کامیابی حاصل کر لی، اصل مقدر کا سکندر وہ ہے. تو فرمایا ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ. یہ ہے اور بے شک طاغین، طغاں یعنی کہ سرکش لوگوں کے لیے ہے برا ٹھکانہ. طاغین یہاں یہ لفظ ذہن رکھیں. سرکش کون ہے؟ جو اللہ پاک کے حکم سے ادھر ادھر ہو رہا ہے، نکل رہا ہے.
سرکش یعنی کہ اپنی لین اللہ پاک نے اس کو لین دی ہے، وہ اس لین سے یا ادھر ہو رہا ہے یا ادھر ہو رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں سرکش. طغیانی یعنی کہ اپنی جگہ سے اپنی ہٹ جانا. تو جو اپنی جگہوں سے اپنے اس مطلب جو رائی اللہ پاک نے جو لین اس کو بنائی اس سے جو نکل رہا ہے ادھر ادھر ہو رہا ہے جان بوجھ کر، انجانے میں اللہ پاک نے گناہ کو معافی کا اعلان خود قرآن میں فرما دیا. اگر کوئی یعنی کہ انجانے سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ پاک معاف فرمائے گا. اللہ پاک نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بچتے رہو گے ان گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو میں تم کو تمہارے دوسرے یعنی کہ وہ خطائیں درگزر کر دوں گا اور تم کو عزت والے باغوں میں داخل کروں گا. یعنی کہ گناہ وہ ہے جو اللہ پاک نے قرآن میں منع فرمایا، اس سے بچنا یہ ضروری ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی بھی ایسی خطا ہے، کوئی بھی ایسا گناہ جو اللہ پاک نے منع فرمایا اگر آپ سے انجانے سے ہو گیا ہے تو وہ اللہ پاک معاف فرمائے گا. لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر کر دیا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو پلٹنا پڑے گا. یعنی توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، واپس آ جانا. توبہ کرنی پڑے گی اور اپنے اس گناہ کا کفارہ دینا پڑے گا، تب جا کر وہ گناہ معاف ہوگا. تو فرمایا ان کے لیے کون سا جہنم یصلونہا فبئس المہاد. جہنم یعنی کہ یسلو، یہاں دیکھیں سلو وہ لفظ آ گیا، سلے جو لفظ سلو پڑھتے ہیں، یصلونہا داخل ہوں گے اس میں، پہنچیں گے وہاں، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ وہ جہنم جو ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہاذا یہ ہے فَلْيَذُوقُهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ. یعنی کہ یہ دیکھیں یہاں ابھی جیسے وہاں پیچھے جنت کے جو حالات تھے وہاں کے، وہ اللہ پاک کی مہربانی سے اللہ پاک نے پہلے ہم کو بیان فرما دی ہے. اسی طرح جہنم میں جو ہونے والا ہے اس میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی اللہ پاک یہاں بیان فرما رہا ہے. اور فرمایا یہ ہے پس چکھو، پس چاہیے کہ وہ چکھیں سے، یعنی کہ چکھو کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور کھولتا ہوا پانی، یہ وہ جو پئیں گے. وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور کچھ دوسرے اسی کی شکل کے کئی قسم کے، یعنی کہ اور کتنی قسم کے، مطلب یہ مکمل اللہ پاک نے ان کی قسمیں بیان فرما دی کہ کتنی اور قسم کے بھی ہوں گے اسی طرح کے. ہاذا اور یہ ہے فوج مقتحم معاکم لا مرحبا بهم انہم سالو النار. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ہے ایک فوج یعنی کہ ایک لشکر گھسنے والا ہے ساتھ تمہارے، نہیں کوئی خوش آمدید انہیں، یعنی کہ یہ کوئی مرحبا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تمہیں. بے شک وہ جلنے والے ہیں آگ میں، یعنی کہ بے شک وہ پہنچنے والے ہیں آگ میں. سالو پہنچنے والے ہیں آگ میں، یعنی کہ یہ ان کا اصل ہے. دنیا میں جنہوں نے اللہ پاک کی بات سے، کس کے لیے یہ ساری باتیں تھی؟ سرکشی کے لیے. جنہوں نے سرکشی کی اللہ کے حکم سے، جنہوں نے اللہ کے حکم سے ادھر ادھر کیا، اللہ کی بات کو میں کمی پیشی کر دی، اللہ کی بات کو جوں کا توں جنہوں نے نہیں مانا، ان کے یہ حالات ہیں یہ جو اللہ پاک یہاں بیان فرما رہے ہیں. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وہ کہیں گے بلکہ تمہیں نہیں کوئی خوش آمدید، تم ہی آگے لائے ہو تم اسے ہمارے لیے، اور تم کتنی بری ہے جائے قرار، یعنی کہ یہ کتنی بری ہے جائے قرار. یعنی کہ وہ ان کو کہیں گے جن کے پیچھے دنیا میں وہ لگے رہے، مثال کے طور کے اوپر عالموں کے پیچھے چلتے رہے، پیروں کے پیچھے چلتے رہے، اپنے پنڈتوں کے پیچھے چلتے رہے، اپنے پادریوں کے پیچھے چلتے رہے، ٹھیک ہے نا، اپنے علماء اور مشائخ کے پیچھے چلتے رہے. تو دنیا میں تو ان کو بڑا سمجھتے رہے، اچھے ہیں، بس انہی کے پیچھے چل رہے ہیں. وہاں پھر اس وقت وہاں وہ ان کو کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے تو ہمارے لیے یہ آئی ہے، آج تمہارے لیے بھی برائی ہے. تو لہٰذا ان کو بھی وہ برا کہہ دیں گے اس دن. کالو دنیا میں تو دیکھیں ان کے پیچھے مطلب وہ جب وہ آ جاتا ہے کوئی پیر، ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ باقی لوگ اٹھ جاتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں اس کو. تو خیر یہ حال ان کا ہوگا. قالو وہ کہیں گے ربنا من قدم لنا هذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار. تو وہ کہیں گے، یعنی کہ وہ جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب جو آگے لایا ہمارے یہ، پس زیادہ دے اسے عذاب کئی گنا آگ کا. ابھی یہ دیکھیں
یہ جو پیروی کرنے والے ہیں، یہ جو پیچھے چلتے ہیں ان علماء اور ان مشائخ یا ان پادریوں کے، تو وہ کیا ہوگا؟ آج دیکھیں آپ اٹلی میں جائیں، وہاں وہ جو پوپ ہوتا ہے کس طرح اس کی جب وہ دن ہوتا ہے کس طرح دنیا اس طرح گٹھی ہو کر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ پیروں کا حال ہے، یا مطلب کسی امیر کا، جو کسی جماعت کا امیر ہے اس کے پیچھے دنیا اسی طرح لگی ہے، حالانکہ وہ باطل کے اوپر ہیں۔ تو اس وقت وہ دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب کیا کر، جو لایا ہمارے لیے یہ عذاب، پس دے اسے دگنا عذاب آگ کا، یعنی کہ اس کے لیے وہ بدعا کریں گے۔ لیکن اللہ پاک کیا فرمائے گا؟ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَا رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ، تو یعنی کہ وہی کہیں گے، یہ ابھی انہی کی بات کنٹینیو ہے، وہ کہیں گے کہ کیا ہے ہمارے لیے، نہیں ہم دیکھتے کچھ لوگوں کو تھے، ہم شمار کرتے انہیں شریر لوگوں میں سے، یعنی کہ دنیا میں چند لوگ تھے جو اللہ کے راستے کے اوپر صحیح پیروکار مطلب چل رہے تھے، لیکن دنیا کے باقی لوگ جو تھے وہ ان کو شریر جانتے تھے، بولتے تھے یہ تو دین کو توڑنے والے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے مطلب کوئی دین کی اللہ کی بات کر رہا ہو تو اس کو وہ صحیح نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں وہ ان کے لیے تذکرہ کریں گے کہ آج وہ لوگ ہم کو نہیں نظر آ رہے جن کو بارے میں ہم دنیا میں یعنی کہ یہ خیال کرتے تھے، اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا بنا لیا تھا ہم نے ان کو مذاق، یا کج ہو گئی تھی ان سے نگاہیں، یعنی کہ دنیا میں وہ پھر خیال کریں گے کہ ہم نے دنیا میں ان کو کیا مذاق بنایا تھا، یا ہم خود مطلب ان کی طرف سے مطلب ایسے بد نظر ان کو سمجھ رہے تھے۔ اِنَّا ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ، بے شک اللہ پاک نے فرمایا بے شک یہ سچ ہے باہم جگڑنا آگ والوں کا، یعنی کہ یہ آگ میں ہوں گے اور یہ جگڑ رہے ہوں گے اور ان لوگوں کو بھی یاد کر رہے ہوں گے جن کو دنیا میں وہ برا مانتے تھے، کیونکہ وہ حق کے اوپر چلنے والے تھے۔ کل، اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے، انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک کہ میں اطلاع کرنے والا ہوں، اور نہیں کوئی الہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو واحد اکیلا ہے اور زبردست ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ رب السماوات والارض، وہ پالنہار ہے، پالنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وما بینہما العزیز الغفار، اور وہ زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ کل ہوا نبأ عظیم، کہہ دیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، یعنی کہ یہ جو اطلاعیں آپ کو مل رہی ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اگر اس خبر کو کوئی جانچ لے اور کوئی دھیان میں لے آئے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں، اور اگر فرض کریں وہ کوئی بندہ اس کو مطلب سنی انسنی کر دے تو وہی بدبخت ہے۔ تو ابھی منٹ کتنے ہو گئے ہیں پتہ نہیں، اب اچھا تو بس آج ہمارا اختتام یہ 67 نمبر آیت پر ہو گیا سورہ سواد کی، انشاءاللہ پھر یہاں سے شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔